ہم اچ پہنچے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہی وہ شہر ہے جس کو سکندر نے دریائے چناب اور سندھو کے ملاپ کے اوپر بنوایا تھا. لیکن کچھ ہمیں شک اس لیے پڑ گیا کہ نہ تو سکندر کے زمانے میں اور نہ ہی آج ان دو دریاؤں کا ملاپ وہاں ہوتا ہے. یہ ملاپ جو ہے اچ سے بہت سے میل نیچے جنوب کی طرف ہے. تو ادھر کو چلتے ہیں یہ دیکھنے کہ کیا وہاں بھی کسی پرانے شہر کے آثار موجود ہیں کہ نہیں. چنانچہ سکندر کے زمانے کے آباد کردہ شہروں کی تلاش میں آپ کو دریائے چناب کے ساتھ ساتھ جنوب کو سفر کرنا ہوگا. اس سفر میں سب سے پہلے آنے والی پرانی آبادی سیت پور ہے. گو اس آبادی کے پرانے ہونے کی علامت کے طور پر کوئی اونچا ٹیلہ تو نہیں، لیکن اس علاقے میں سب سے قدیم شہر یہ سیت پور ہی ہے. یہاں سب سے قدیم عمارت 550 سال پرانی مسجد ہے. اس کے ساتھ ہی ملتان کے شاہ رکن عالم کے مزار سے عین ملتا جلتا یہ مقبرہ ہے، جس میں طاہر خان ناہڑ نامی مقامی سردار دفن ہے. یہ دونوں عمارتیں طاہر خان نے 1460 کے لگ بھگ تعمیر کروائیں. لیکن سیت پور بھی دریاؤں کے ملاپ پر نہیں ہے، بلکہ چناب جو کہ آج سیت پور سے صرف 8-10 کلومیٹر مشرق میں بہتا ہے، وہ سکندر کے زمانے میں تو اور بھی زیادہ پرے تھا. چنانچہ یہ سیت پور بھی وہ شہر نہیں ہے جو کہ سکندر کے حکم پر یہاں دریاؤں کے ملاپ پر آباد کیا گیا. آج جو دریاؤں کا ملاپ ہے وہ یہاں سے کوئی 20 کلومیٹر نیچے کی طرف ہے، تو ہمیں وہاں چل کے دیکھنا چاہیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. جہاں پنجاب کو نام دینے والے 5 دریا یعنی بیاس، ستلج، راوی اور جیلم چناب میں شامل ہو کر مہا سپتا سندھو کو خراج دیتے ہیں، وہاں دور دور تک پانی نظر آتا ہے. لیکن یہاں نہ کوئی اونچا ٹیلہ ہے اور نہ کسی شہر کے آثار. تو پھر قصہ کیا ہوا سکندر کے شہر کا؟ قصہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی دریا یہاں نہیں ملتے تھے، اور وہ کہاں ملتے تھے وہ ایک اور بات ہے. لیکن وہ شہر جو کہ سن 325 قبل مسیح میں چناب اور سندھو کے ملاپ پر بنایا گیا، وہ ظاہر ہے کہ دریاؤں کی بے انتہا جو اتنے سالوں میں تغیر اور تبدل ہوئی اس کا وہ نظر ہو گیا. جہاں تک تعلق ہے نام اچ کا، تو پنجابی اور سرائکی میں کوئی بھی جو سطح زمین سے تھوڑا اونچا شہر تھا اس کو اچ کہا جا سکتا تھا. اور جو اچ ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں وہ واحد شہر نہیں ہے اس نام کا، کیونکہ جہاں جیلم اور چناب ملتے ہیں اس ملاپ سے بھی تھوڑے میل جنوب کی طرف ایک اچ موجود ہے، وہاں پر بھی. میرا خیال ہے کہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ جب سکندر کا آباد کردہ شہر دریاؤں کی اتھل پتھل کی وجہ سے تباہ ہو گیا، تو جو نزدیک ترین کوئی اونچی آبادی تھی اس نے اس کا وہ نام لے لیا. اور وقت گزرنے کے ساتھ وہ جو لوگوں کی مجموعی یادداشت میں سکندر کی گزر کا واقعہ محفوظ تھا، اس کی وجہ سے اس شہر کو سکندر سے بھی منسوب کر دیا گیا. چنانچہ اگر ہم سکندر کے حکم پر فلپ کے آباد کردہ شہر کو ڈھونڈنا چاہیں تو وہ تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ دریاؤں کے تغیر اور تبدل کی وجہ سے اس کے تو اب ہمیں کھنڈرات بھی نہیں ملیں گے. بہرحال سکندر نے یہ شہر دریاؤں کے سنگم پر اس لیے آباد کیا کہ اس کا خیال تھا کہ آگے چل کر آمد و رفت اور کاروبار کی وجہ سے یہ شہر خوب رتبہ پائے گا. ادھر سے فارغ ہو کر وہ ایک مرتبہ پھر کشتیوں کے ذریعے آگے بڑھا، جبکہ اس کی بھاری فوج کے دستے سندھو کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ چلے. بقول آریان کے سکندر کا رخ تھا سوگدیا کے شاہی محل کی طرف. اب وسطی ایشیا کے ملک سوہد کو یونانی تلفظ میں سوگدیا کہا جاتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ یہ سوگدیا کہاں سے آ گیا؟ ماہرین کی رائے یہ ہے کہ یہ نام سوڈا راجپوتوں کی نسبت سے پڑا. تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ راجپوت قبیلہ اس زمانے میں موجودہ رحیم یار خان اور سکھر کے درمیانی علاقے میں آباد تھا. ایک تاریخ دان کا قیاس ہے کہ سوڈا راجپوتوں کا یہ شہر اچ اور سکھر کے عین درمیان میں کہیں دریا کے کنارے واقع تھا، تو یہ بنا اس حساب سے موجودہ رحیم یار خان کے آس پاس کہیں. تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں سکندر کافی دن رکا، کیونکہ اس نے یہاں ایک قلعے کی بنیاد ڈالی.
اس کے علاوہ اس نے یہاں رک کر اپنی نقصان زدہ کشتیوں کی مرمت بھی کروائی، اور پھر اپنے دستور کے مطابق اس نے یہاں اپنے ایک نمائندہ کے ساتھ فوج کا کچھ حصہ چھوڑا اور آگے بڑھ گیا۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ذرا سکندر کا یہ جو قلعہ بند شہر تھا اس کو تو دیکھ لیں۔ رحیم یار خان شہر سے ذرا باہر پتن مینارہ ایک جانا پہچانا کھنڈر ہے۔ اس کے گرد اب بھی چند اونچے ٹیلے پرانی آبادیوں کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اب پتن تو ہوا وہ مقام جہاں سے دریا پار کیا جاتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں تو یہاں سے دریا 35 کلومیٹر دور مغرب کی طرف بہتا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دریا قدرتی کٹاؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ مغرب کو سرکتے جا رہے ہیں، تو سکندر کے زمانے میں سندھو واقعی ادھر ہی کہیں بہتا تھا، اور عین ممکن ہے کہ تب بھی یہاں کوئی پتن تھا۔ اس عمارت کی قدامت کا ایک ثبوت ہمیں انگریزوں کی ایک پرانی دستاویز سے ملتا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ یہاں سے ایک اینٹ ملی تھی جس پر سنسکرت زبان میں لکھا تھا کہ یہ عمارت سکندر کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اینٹ بعد میں گم گئی اور اس کا آج تک کچھ پتہ نہ چلا۔ ایک اور بات جو کہ فلمی طور پر پراسرار قسم کی یہاں پر ہوئی وہ یہ کہ جب 1870 میں ایک انگریز یہاں پہ کھدائی کا کام کروا رہا تھا تو کسی ایک جگہ سے یہیں ایک بدبودار قسم کا مایا یعنی سیال مادہ دریافت ہوا، جس پر عجیب و غریب قسم کی مکھیاں بھن بھن آ رہی تھیں۔ ان مکھیوں کے کاٹنے سے یہاں کھدائی کا کام کرنے والے 2-4 مزدور آنن فانن ہی مر گئے۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں اور کچھ درج نہیں ہے۔ جس مینار نما سے اس کھنڈر کا نام منسوب ہے وہ دراصل تو بدھ مذہب کی خانقاہ سے ملحق سٹوپا کے باقیات ہیں، وہ سٹوپا جو کہ سکندر کے زمانے کے فوراً بعد تعمیر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی یہاں آس پاس کئی ٹیلے ہیں جو کہ ان گمگشتہ آبادیوں کا پتہ بتاتے ہیں۔ یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس شہر کا نام کیا تھا، لیکن ان کھنڈرات کا پتن کہلانا اس بات کی نشاندہی ہے کہ یہاں کبھی دریا بہتا تھا۔ جب وقت گزرنے کے ساتھ سندھو یہاں سے مغرب کو سرک بھی گیا تو یہ دریا اور اس پر موجود پتن لوگوں کی مجموعی یادداشت میں رہے اور پتن مینارہ کا نام کا موجب ہوئے۔ تو عین ممکن ہے کہ اگر تفصیلی اور ماہرانہ کھوج لگائی جائے تو سوڈا راجپوتوں کے دیس میں سکندر کا وہ بے نام شہر، قلعہ اور دریائی بندرگاہ ادھر ہی ملیں۔ اس سے آگے تھا ملک بقول آریان کے راجہ موسیقانوس کا۔ آریان لکھتا ہے کہ اس وقت تک نہ تو موسیقانوس دربار میں خود حاضر ہوا تھا اور نہ ہی اس نے کوئی سفیر وغیرہ بھیجے تھے، لیکن اب جب اس کو پتا چلا کہ سکندر تو عین دروازے پر آ گیا ہے تو راجہ خود آیا تحفے تحائف لے کر اور سکندر کے دربار میں پیش ہوا۔ لیکن اس کے ملک تک پہنچنے کے لیے ہمیں
सिंध के शहर सखर जाना पड़ेगा। हाँ, एक बात राजा के नाम के बारे में, एक माहिर ज़बानदान ने लिखा कि मूसिकानोस का नाम संस्कृत के लफ्ज़ मुशीका से आया है, लेकिन ना तो पुरानी तवारीख में कोई शहर मिलता है या कोई मुल्क मिलता है मुशीका के नाम का, और ना ही किसी कबीले का नाम ऐसा नजर आता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यूनानियों ने ये नाम तारीख में दर्ज है कि इस राजा की सल्तनत बहुत ही जरखेज थी और यहाँ के लोग बड़ी उम्रें पाते थे, लेकिन सिकंदर के ज़माने की तमाम तवारीख राजा मूसिकानोस के दारुल सल्तनत के नाम के बारे में एक बात जो हमें पता चलती है वो ये कि ये शहर था दरियाए सिंधु के किनारे पर। आज सिकंदर से 2400 साल बाद शुमाली सिंध में दरियाओं की एक जोड़ी ऐसी है कि जिनके ऐन बीच से दरिया गुजरता है। इन दोनों शहरों का तारीख में जिक्र भी खासा मिलता है। ये शहर हैं सखर और रोड़ी। सखर इन जुड़वा शहरों में से उम्र में छोटा और जदीद है। यहाँ भी एक मारूफ इमारत हमें बताती है कि कुछ भी नहीं तो सखर कम से कम 400-500 साल पुराना शहर तो है। ये जो कि यहाँ के गवर्नर मीर मासूम शाह ने तो 3 बनवाई थी। से मिला मासूम कहलाती है और सखर शहर की कदीम तरीन इमारतों में से एक है और शहर की पहचान भी है। शहरों की इस जोड़ी में दूसरा शहर दरिया के मशरकी किनारे पर रोड़ी है, सखर से कहीं ज्यादा कदीम और तारीखी, जिसका पुरानी तारीख में खासा जिक्र मिलता है। इसकी गलियों और बाजारों से अपने अपने जमाने के बड़े बड़े सूरमा और जांबाज गुजरे हैं।
دونوں شہروں کے درمیان دریائے سندھو بہتا ہے اور شہروں کے بیچ چاروں اطراف دریا سے گھرا ہوا ہے بھکر کا جزیرہ۔ ایک زمانہ جو کہ 13ویں صدی سے شروع ہوتا ہے وہ تھا جب سکھر تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور روڑی دریا کنارے ایک منڈی۔ تب بکھر پر ایک مضبوط قلعہ تھا جس کے اب صرف چند آثار ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس زمانے میں بکھر کی ملکیت کا مطلب تھا شمالی سندھ کی ملکیت۔ چنانچہ یہاں بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں نے اپنی اپنی قسمت آزمائی اور اسی قلعے کو سندھ کے ٹالپور فرما رواؤں سے حاصل کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک بڑی چال چلی۔ قلعے کی ان تباہ حال دیواروں میں بے شمار کہانیاں چھپی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ بکھر کے ان کھنڈرات میں ایک بیش بہا خزانہ گم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ خزانہ سکندر کے زمانے کا ہے اور کوئی بتاتا ہے کہ جلال الدین خوارزم کا۔ کوئی یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمایوں جب شیر شاہ سے شکست کھا کر بھاگتا ہوا یہاں آیا تو اس نے یہ خزانہ یہاں دفن کیا تھا۔ یہ تو سب ہوئی روایتیں، لیکن ایک خزانہ یہاں واقعی کہیں گم ہے۔ وہ اس طرح کہ سن 1222 میں جب سلطان جلال الدین خوارزم نے وہاں پر اچھ میں سلطان ناصر الدین قباچہ کو شکست دی تو قباچہ اپنا سارا مال اسباب لے کر یہاں بکر کے قلعے میں آ گیا چھپنے کے لیے۔ لیکن جلال الدین تو خود چنگیزی فوج سے شکست خوردہ اپنی جان بچا کر بھاگ رہا تھا، چنانچہ چند مہینوں کے بعد وہ یہاں بھکر پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان ناصر الدین قباچہ نے اپنا سارا مال اسباب خزانہ کشتیوں میں لادا اور فرار ہونے لگا، لیکن بھگدڑ کی بوکھلاہٹ میں اس کے کشتی بان سے کشتی الٹ گئی اور تاریخ میں درج ہے کہ قباچہ یہیں کہیں بکر کے آس پاس ڈوب کر مر گیا اور اس کا خزانہ دریا کی تہہ میں چلا گیا۔ کیونکہ یہ پچھلے 800 سال میں کہیں کسی خزانہ ڈھونڈنے والے کی خبر ہمیں تاریخ نے نہیں دی، تو میرا خیال ہے کہ قباچہ کا خزانہ آج تک دریائے سندھو کی مٹیالی لہروں کے نیچے گم ہے، کسی مہم جو خزانوں کے کھوجی کے لیے۔ لیکن ہم تو آئے تھے سکندر کے زمانے کا شہر ڈھونڈنے۔ چنانچہ روڑی سے چند کلومیٹر جنوب کی طرف دریائے سندھو کے قدیم اور خشک پاٹ کے کنارے ایک اونچا ٹیلہ ہے۔
یہاں کبھی ایک شہر تھا، وہ ہمیں اس پر واقع کھنڈرات اور ارد گرد کی بکھری ہوئی اینٹوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ باقیات ہیں الور شہر کے، لیکن یہ بوسیدہ دیواریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سکندر کے زمانے کی نہیں بلکہ اس شہر کی ہیں جس کو محمد بن قاسم نے سن 711 عیسوی میں فتح کیا تھا۔ سکندر کا شہر ان کھنڈرات کے نیچے دفن ہے۔ آریان لکھتا ہے کہ سکندر اس ملک کی شادابی اور خوبصورتی سے بہت متاثر ہوا اور اس کو یہ شہر تو بے حد پسند آیا۔ گو سکندر کے تاریخ دانوں نے نہ تو شہر کا نام اور نہ ہی اس کی کوئی لمبی منظر کشی کی ہے، لیکن اس شہر کی شان و شوکت کی ایک نشانی ہمیں بعد میں آنے والے عرب تاریخ دانوں سے ملتی ہے۔ سندھ کی تاریخ کی پرانی اور مستند کتاب ہے چچنامہ۔ یہ فتح سندھ کے فوراً بعد عربی زبان میں لکھی گئی، لیکن سن 1215 کے لگ بھگ اس کو فارسی میں ترجمہ کر لیا گیا اور یہی ترجمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو چچنامہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ الور یا اروڑ ایک نہایت شاندار شہر تھا۔ یہاں بڑی عالی شان عمارتیں تھیں، بڑے بڑے محلات تھے، چوڑی سڑکیں تھیں، جگہ جگہ شہر میں فوارے چل رہے تھے اور ارد گرد خوبصورت باغات اور پھلوں کے درخت، اور اس کے نیچے بہتا تھا دریائے مہران۔ لیکن اب نہ تو الور شہر کی کوئی شان و شوکت رہی سوائے ان ٹوٹی پھوٹی اینٹوں اور چند برتنوں کے ٹکڑوں کے، اور جہاں تک دریا تھا اس کا صرف ایک خشک پاٹ رہ گیا۔ چچنامہ کا یہ بیان سکندر کے گزرنے کے پورے 1000 سال بعد لکھا گیا تھا، لیکن صاف نظر آتا ہے کہ الور کی شان و شوکت میں اتنے عرصے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ عرب واقعہ نویسوں نے اس شہر کا نام الرور بتایا۔ اب عربی میں استعمال کا ایک عام سابقہ ہے جو کہ اسموں سے پہلے لگتا ہے، چنانچہ اس شہر کا نام دراصل رور یا روڑ تھا جو عربی استعمال میں الرور ہوا۔ یہ نام اب بگڑ کر الور یا اروڑ ہو چکا ہے، اور عین ممکن ہے کہ روڑی شہر کے نام بھی اسی کی نسبت سے پڑا ہو۔ بہرحال بات تھی سکندر کی، تو اس نے یہاں پہنچ کر راجہ موسیقانوف سے ملاقات کی۔ اب یاد رہے کہ یہ راجہ تو وہاں رحیم یار خان کے پاس ہی سکندر کے دربار میں آ کر صلح کر چکا تھا، تو یہاں سکندر نے دوستی کی تائید کی اور یہاں کافی دن رک کر اس نے شہر کا جو اندرونی قلعہ تھا اس کی مرمت کروائی۔ آریان لکھتا ہے کہ یہ کام اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک نہایت مضبوط جگہ تھی، اور اس کام کے لیے موضوع کہ یہاں سے آس پاس کے جو جنگجو قبائل ہیں ان پر کڑی نظر رکھی جا سکے اور ان پر قابو رکھا جا سکے۔ آریان کی تاریخ سے لے کر چچنامہ لکھے جانے کے زمانے تک دریائے مہران یا سندھو یہاں الور کی دیواروں کے نیچے ہی بہتا رہا، لیکن جیسا آپ نے دیکھا کہ آج کل وہ یہاں سے کوئی 6-7 کلومیٹر مغرب کی طرف سکھر اور روڑی کے شہروں کے بیچ سے گزرتا ہے۔ تاریخ سے کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ یہ تبدیلی 12ویں صدی کے وسط میں رونما ہوئی، اور ظاہر ہے کہ کسی قدرتی عمل کے نتیجے میں ہوئی ہوگی۔ اب چونکہ اکثر قدرتی عوامل کے لیے انسان نے کوئی نہ کوئی مافوق الفطرت سی کہانی ایجاد کی ہوئی ہوتی ہے،
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. کہتے ہیں کہ یہاں الور کا ایک راجا تھا جس کا نام دلو رائے تھا، جو کہ بہت ہی ظالم اور بد کردار قسم کا آدمی تھا اور اس سے کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قسم کا راجا صرف یہاں الور کا ہی نہیں بتایا جاتا، بلکہ ہر تباہ شدہ شہر کا بادشاہ اسی طرح بد کردار اور ظالم بتایا جاتا ہے، خواہ وہ شہر سندھ میں کہیں ہو یا بلوچستان میں یا جنوبی پنجاب میں. تو کہانی یہ ہے کہ ایک دن دریائے سندھ میں سے کشتی کے ذریعے ایک نیک آدمی اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں گزر رہا تھا کہ راجا کو خبر آئی اور اس نے اپنی فوج کو کہا کہ ان دونوں کو فوراً پکڑ کر دربار میں پیش کیا جائے. اس سے پہلے کہ وہ فوجی ان کو پکڑتے، لڑکی نے دعا مانگی حضرت خواجہ خضر سے، جن کو کہ یہاں پر دریاؤں اور سمندروں کا بالی مانا جاتا ہے. اور معجزاتی طور پہ دریائے سندھو نے یہاں سے اپنا رستہ بدل لیا. راجہ دلو رائے کے فوجی یہاں نیچے کھڑے منہ دیکھتے رہ گئے اور ان کا شکار یہاں سے بہت سے میل پرے سے بڑے سکون سے گزر گیا. یہ تو تھی کہانی. جو اصل حقیقت ہے اور جو ہمیں ماہرین سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دریا نے اپنا رستہ 12ویں صدی کے اندر ایک نہایت ہولناک زلزلے کے بعد تبدیل کیا تھا. اب یہاں سے جو سکندر آگے بڑھا تو اس نے دریا کو پار کیا اور اس کے مغربی کنارے کے ساتھ پیش قدمی کی، یعنی موجودہ اضلاع شکارپور اور لاڑکانہ میں. وہاں بھی بڑے بڑے سندھی سورما اس کے ساتھ جنگ کے لیے تیار کھڑے تھے.